بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں آج اپنے مہمانوں اور علماء کرام کے ساتھ بلال کتب، اور یہ جو کلام پیش کیا کیا خوبصورت سلمہ خان نے۔ سلمہ خان سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ایسا کلام جو اس کو سننے کے بعد جو کیفیت قلب ہے، یقین کیجئے کہ اس سے گفتگو کرنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا ہے۔ اس سے چاہ رہا ہے کہ صرف نعت سنیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور کچھ بات نہ ہو۔ لیکن آج ایک بڑی علمی بحث ہوگی، اور یہ میں بات جو ہے وہ بڑے ادب سے اور بڑی احتیاط سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ مسلکی بحث ہے، نہ یہ ایمانی بحث ہے، یہ صرف ایک علمی بات ہے جس کو کہ آج اپنے دلوں میں ہم صاف کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس علماء کرام جید موجود ہیں، کریں گے۔ موسیقی ہم سنتے ہیں، ڈف بج رہا تھا، ڈف کے ساتھ بھی ہم نے اس کلام کو سنا ہے، ہم نے اس ڈف کے بغیر بھی سنا ہے۔ ہمیں دونوں صورتوں میں کلام سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن جب یہ ڈف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ایک ماحول اور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حشام الہی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ جناب شفاعت رسول صاحب نے، حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور بہت ہی معتبر قطب الدین فریدی صاحب، حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ حضور آپ سے شروع کر سکتا ہوں بات کو؟ بسم اللہ۔ حضور یہ جو موسیقی کا ایک امتزاج ہے وہ اچھا لگا، ہم نے ابھی بھی سنا، ہم بہت سے کال ایسے سنتے ہیں، بہت سے درباروں پہ آپ کے کثرت سے ہم نے یہ کلام سنے ہیں۔ ویسے بھی مسلم امہ کے اندر، عرب کے اندر بھی یہ ماحول موجود ہے۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ حرام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حرام ہونے کے بارے میں تو وہ میرے خیال ہے انہی سے سوال کیا جائے جو حرام سمجھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو اس کو روح کی غذا سمجھتے ہیں، روح کی غذا سمجھتے ہیں، اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس چیز کا اسلام میں، تبلیغ میں خاص طور پہ، تبلیغ میں خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایسے اکابرین امت جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا ہے، بے شک اس کنٹریبیوشن کو آپ نظر انداز نہیں کر اور سکتے۔ وہ اب بھی جاری ہے، وہ اب بھی جاری ہے سلسلہ۔ انہوں نے یہ سما سنا بھی ہے اس موسیقی کو۔ ویسے بھی بلال کتب صاحب، یہ پوری کائنات ایک سر میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات ایک سر میں ہے، ایک ردم میں ہے، ایک انجن چل رہا ہے۔ واہ، اگر اس کی ذرا سی آواز سر سے ہٹ جائے تو فوراً اس کا کاریگر اس کی طرف بھاگتا ہے، کچھ ہو گیا اس کو۔ واہ، تو جب ساری کائنات ایک سر میں ہے تو جب کوئی اس میں بڑا تخیلاتی جملہ کہا آپ نے، واہ واہ واہ، جب اس میں کوئی بے سری چیز آ جائے گی تو سب تو کانشیس ہو جائیں گے، توجہ ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، اس کو بڑی اسکیل سے چھوٹی پہ بھی لے آئیں، زندگی میں بھی اگر تھوڑی سی کوئی ہچکچاہٹ آ جائے تو وہ بڑی غلط اور دکھ کی بات بن جاتی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے وہ تو اہل علم حضرات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اس چیز کو رائج کیا ہے، اور ایک بہت بڑے لوگوں کو انہوں نے جو مشرف با اسلام کیا۔ اس سے اگر اور چلے جائیں آپ، حضرت عارف رومی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا مثنوی ہے، مولوی ہے، مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، انہوں نے آغاز یہاں سے کیا، بشنو از نئے اس بنسری سے سنو چوں حکایت می کند۔ یہ بھی کوئی بات کر رہی ہے، یہ بنسری بھی کوئی بات یہ بنسری بھی کوئی بات کر رہی ہے۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرگومنٹ دیتے ہیں حضرات، ہم اس کے مخالف کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جہاں تک یہ انہوں نے فطرت کی بات کی ہے نا، اگر تو چڑیوں کا چہچہانا یا کوے کی کائیں کائیں اور پتوں کی سرسراہٹ، یہ ساری چیزیں اگر ان کو موسیقی یہ کہتے ہیں نا، تو یہ تو فطرت کے عین مطابق، اور دین بھی فطرت ہے۔ اور دوسری بات، جہاں تک موسیقی کے آلات کا اور موسیقی کا لفظی تعلق ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ لقمان کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو قرآن کی بجائے ان کو موسیقی کی طرف مبتلا کرتے ہیں، لہو الحدیث۔ اب اس کا ترجمہ آج کا مولوی کرے گا، آج کا مفتی کرے گا کہ صحابہ کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، یعنی موسیقی اور باجے بجانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے کہ اس کے میں قرآن کا علم دے رہا ہوں، معروف اور منکر کے اندر فرق نہیں کریں گے۔ میں بتاتا ہوں، وہ قسم کھا رہے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ آگے آئیے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان ابلیس، تو اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو اپنی آواز کے ساتھ
میرے بندوں کو گمراہ کر. معافی کے ساتھ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں اس کی تفسیر مجھے بتائیے شیطان کی آواز اگر موسیقی اور باجے نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت داؤد کی کیا ہے؟ وہ تو لحن داؤدی ہے. موسیقی اور لحن کا آپ کو فرق ابھی واضح ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. موسیقی ہوتی ہے آلات اور طبلوں اور انسٹرومنٹس کے ساتھ. جو لحن ہوتا ہے وہ انسان کی ذاتی اللہ کی عطا کردہ آواز کو کہتے ہیں. لحن اللہ کی عطا کردہ آواز ہے اور موسیقی ساز اور باجوں کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتلائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر بخاری شریف 5590 اٹھائیے. اگر موسیقی حرام نہیں, صرف اس ایک حدیث کا میرے بھائی یہ جواب دے دیں. نبی کریم نے کہا میری امت میں ان قریب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کہیں گے. اچھا ایک بات مجھے ایک بات بتائیں, جس کو موسیقی کو حلال کہیں گے کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ کا جو ابھی آرگومنٹ ہے نا وہ صرف آ رہا ہے انسٹرومنٹس کے اوپر. میں تو انسٹرومنٹل موسیقی کو حرام کہتا ہوں. اگر کوئی شخص ویسے پڑھ رہا ہے کلام جو ہے وہ حلال ہے, اب اس میں کیا اختلاف ہے؟ ایک سیکنڈ نا, اس کا جو کانٹینٹ ہے اصل صوفیہ کے ہاں طریقہ وہ بھی جو اس کا جو لیرک ہے, اس کا جو کانٹینٹ ہے, اس پہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے. جو اس کا کنٹینٹ یہ ٹنٹناٹن تو ٹھیک ہوا نا, اگر اس میں سے باقی ٹنٹناٹن ٹھیک ہوا, تو فحش اور عشقیہ شاعری تو ویسے ہی منع ہے. اس میں موسیقی نہیں ہے نا, صرف آواز ہے. نہیں لیکن اس کے اندر فحش اور عشقیہ اگر الفاظ ہو وہ تو ویسے ہی غلط. اچھا مجھے ایک بات ہے, گالی نکالنا تو ویسے ہی برا ہے. اگر بندہ کہ میں لے میں گالی نکالوں گا تو جائز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی نا. یہ تو وہی بات ہے. بڑا ہو گیا نا. میں آپ کو صرف چند حدیثیں بتانا چاہتا ہوں. حدیث صرف وہ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جنگل سے گزرے, کان میں انگلی دے دی. نافع سے پوچھا یہ جو آواز آ رہی آنا بند ہو گیا, بانسری کا لفظ نام کے ساتھ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, نبی کریم نے بانسری کو جیسے ہی سنا اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. بانسری کا لفظ ہے. پھر آگے ایک بات بتلائیے, بعض لوگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں, میں ایک آرگومنٹ کے طور پہ, کہ جناب آپ جس سرنگی آپ رومی کو کہاں رکھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ میں بتاتا ہوں جس کو رومی کو کہاں رکھتے ہیں, حلال یا حرام؟ میں اس کو رومی کو, مولانا رومی کو نہیں, مولانا رومی کا حلال امیر خسرو کو نہیں, ان کا حلال حرام کے ساتھ کیا تعلق؟ ہم تو موسیقی کی بحث کر رہے ہیں. اگر ساز کے ان کا حصہ دیکھا آپ نے کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے, ان اللہ قد حرم علی امتی الکوبا والکنین. بلال بھائی اب یہ بات بتائیں, کوبا کسی عربی لغت کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوبا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ ساز جو دونوں طرف سے بند ہو اس کو کوبا کہتے ہیں, یعنی ڈول. اور کنین کس کو کہتے ہیں؟ چاہے ایک تار والی ڈنڈی ہو, دو تار والی ہو, ستار والی ہو, چار تاروں والی ہو, ان کا نام لے کے اللہ کے رسول نے حرام کرا. آگے شفاعت بھائی آپ کا ٹیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں موسیقی کے ساتھ عبادت, اسلام سے پہلے سب عبادات کرتے ہیں. درست. جتنے ابراہیمی مذاہب ہوں یا غیر ابراہیمی مذاہب ہوں, بر صغیر میں ہوں یا کسی بھی بر اعظم میں ہوں, ان کی عبادت ہی موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے. زبور باقاعدہ گیتوں کا مجموعہ ہے. جی ہاں, وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے, اس میں وہ ہم نے فرق ڈالا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. سمجھے جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی تو عبادت ہی موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے, ہماری عبادت کیا ہے؟ اچھا, ان کی عبادت, میں ایک عالمی تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کی عبادت موسیقی کے ساتھ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں کوئی واضح حکم موسیقی کی حرمت پر نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں میری امت حلال کرے. ایک قرآن کی بات میں نے قرآن اور حدیث دونوں کی بات, دونوں واضح نہیں ہے. اب بتائیں, بخاری شریف کا جواب دے. وقفہ لے لوں, واپس آتا ہوں, پھر آپ ہی سے بات شروع کروں گا. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا روم جو ہے انہوں نے ایک حضرت واقعہ پیش کیا, میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ کا بچہ تھا, وہ کسی تبلیغی میں چلا گیا پڑھنے کے لیے مدرسے میں, تو اس نے وہاں پہ بس ایک ہی حدیث سیکھی, اور وہ یہ تھی کہ جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. وہ خاموش ہو گیا, اب اس نے نجات پا لی. بادشاہ سلامت کو لگا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے, اس نے باہر بھیجا اس کو سیر کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر بہت سی فاختائیں بیٹھی ہیں, تو ایک شکاری وہاں سے گزر رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ فاختائیں بیٹھی ہیں. ایک فاختہ نے آواز نکالی, اس نے تمام فاختاؤں کو مار دیا. اس نے پھر وہاں پہ یہ کہا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جب واپس آئے تو بادشاہ نے کہا تو بول سکتا ہے, تجھے کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو مارو کوڑے تاکہ یہ بولنا سیکھے. جب اس کو کوڑے پڑ رہے تھے اس نے پھر یہی کہا کہ اگر میں خاموش رہتا تو نجات پا جاتا. سر خاموشی میں کوئی تو نجات ہوگی نا. بسم اللہ. میں نے جو بات کی موسیقی کے حوالے سے, میرا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک میں کوئی واضح لفظ آپ مجھے دکھائیں کہ اس کو موسیقی حرام ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے اور آج بھی جتنے مذاہب ہیں وہ سب اپنی عبادت موسیقی کے ساتھ کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ
نہیں موسیقی کے ساتھ تمام اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں، اسلام میں موسیقی نہیں ہے مذہب کے اندر؟ مذہب کے اندر موسیقی دیکھیں ہے نا؟ مذہب کے اندر موسیقی نہیں، مذہب کے اندر موسیقی ہے اسلام میں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسے قرآن اور سنت میں کہیں حرام نہیں قرار دیا. سنت میں کہ حرام میں آپ نے اپنی بات کی نا، میں نہیں بولا، حالانکہ میں بھی میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو روکوں، تھوڑی سی کریکشن کروں، لیکن نہیں، آپ کا موقف ہے، آپ اس کو پیش کریں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے خود نام لیے ہیں امیر و خسرو کے، مولانا روم کے، یہ بہت بڑے مسلمانوں میں موسیقار تھے. جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا ایجاد کار تھے، جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ تمام سلاسل روحانیہ اکثر اب وہاں پر موسیقی، یعنی موسیقی کے آلات کے ساتھ وہاں پر کلام روحانی پڑھے جاتے ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ تو اس قوالی کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے. کوئی حدیث ایسی نظر آتی ہے جس میں کہ اس کو منع فرمایا گیا ہو، جو حدیث جو ہے وہ سب کو قابل قبول ہو؟ میں ایک بات تاکہ میں اب اتنا بڑا امت مسلمہ کا ایک حصہ، میں اس کو کہوں گا کہ 80% طبقہ پاکستان میں، آپ عرب میں چلے جائیں، کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیں، یہی جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ہے، آپ مکہ شریف بیت اللہ سے باہر نکلیں، آپ دکانوں پر کوئی بھی سی ڈی لے لیں، وہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. اب اتنے بڑے امت مسلمہ کے معمولات کو ہم یک قلم ہم یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، ہم اسے نہیں کر سکتے. اب ہمیں تھوڑا سا اب ہمیں تھوڑا سا پلٹ کے آنا پڑے گا کہ قرآن میں تو ہے نہیں. اب رہی حدیث، اب حدیث میں ہمیں دونوں احادیث مل جاتی ہیں. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دو باندیاں جو بخاری شریف کی حدیث، باندیاں جو تھی وہ گا رہی تھیں، اور اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور ناراض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، ان کی خوشی کے دن. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عید کے دن ایک کام جائز فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عید کے بعد آپ کا اس پہ کیا جواب ہوگا؟ تو پہلی بات یہ، اس حدیث کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو دونوں بچیاں تھیں نا، ان کی عمر یہ نابالغ ہیں، کیونکہ اجماع امت ہے. میں بتاتا ہوں، جاریہ کا لفظ ہی نابالغ بچی کے لیے. اچھا، میں اس کی ایک مثال، اب میں آپ کو اپنا بھی جماع بتاتا ہوں. اہل سنت و جاریہ تھیں، اگر اہل حدیث، میں آپ کو ایک مسئلہ، آپ مجھے بات کرنے دیں. اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کا اجماع ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کو، بالغ کو دیکھا ہی نہیں. یہ تو سارے مسالک کا اتفاق ہے. اب بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر محرم ہو اور وہ بالغ ہو اور نبی کریم نے ان کو دیکھا ہو؟ عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ آپ نے کئی دیر گفتگو کی جو کہ مجذوب تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوا. وہ عورت محرم تھی؟ کوئی نہیں، محرم نہیں تھی. غیر محرم سے گفتگو کرنا اور اس کو دیکھنا الگ بات ہے، دونوں کے اندر فرق رکھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں نے بخاری شریف کی جو حدیث پیش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں غیر محرم کو نہ دیکھنا، اس کی ممانعت کہاں پر؟ اس کی ممانعت آپ مجھے دکھا دیں. یہ تو اللہ رب العزت نے، وہ ایک آیت ہے نا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، یغضوا کا معنی اللہ کہہ رہا ہے، یغضوا کا معنی تو یہ کہ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر مت گاڑو. بات ختم. دیکھنے کا نہیں، گاڑنا کا حکم تو قرآن انہوں نے بیان کر دیا. آپ لغت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ لغت کو اٹھا کے دیکھیں، فرق ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے جو بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے، حلال کرے گی، حرام ہے تو حلال کرے گی نا. دوسری بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ موسیقی کے آلات کی بات کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وما کان، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا مقاء و تصدیہ وما کان صلاتہم عند البیت، مکہ کے اندر کفار مکہ کی نمازیں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کوئی غلام ایسے تھے جو گاتے تھے؟ بلال بھائی، حالی بغیر آلات موسیقی سے ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر اسلام میں کوئی قباحت نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں، انہوں نے کہنا آلات موسیقی کی گھنٹی، ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں ہمیں یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قافلے کے اندر جانوروں کے گلے کے اوپر جو گھنٹی ہے، جرس لگی ہوئی ہے، یہ شیطان کے آلوں میں سے. اس کے اندر کتنی کو موسیقی ہوتی ہے اس گھنٹی میں؟ بتائیے، نبی کریم نے بدر کے مقام پہ حکم دیا اونٹوں کی گردیاں پرانے مذاہب کے ساتھ، اس لیے کہا کہ شیطان. نہیں، بدر کے مقام کے اوپر کہا ان کی گھنٹیاں نکال دو، یہ شیطانی ساز ہے. گھنٹی اگر شیطانی ساز ہے
تو کوبا کنین شیطانی ساز نہیں ہے؟ بانسری شیطانی ساز نہیں ہے؟ ایک جملہ کہیے. دیکھیں اگر آپ احادیث کی طرف جائیں گے تو آج تک ہم رفع یدین پر متفق نہیں ہو سکے ہیں. آپ کے پاس احادیث کا ایک ذخیرہ ہے تو ہمارے پاس بھی احادیث کا ذخیرہ ہے. وہ بھی بخاری شریف کی ہے. بخاری شریف. بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تشریف لائے تھے تو کیا اس وقت استقبال ہوا؟ اچھا ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ ڈف جو ہے وہ کیونکہ ایک طرف سے کھلی اور ایک طرف سے بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کی سواری بھی آج پاکستان کے اندر حرام ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس سرخ اونٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ہم سواری حلال ہے. سواری جو گاڑی پہ سواری کریں آپ سنت پوری کریں گے. سنت تو پوری تو وہ بھی تو پھر اگر دوسری طرف سے بھی بند ہو تو سنت ہی ہے نا کتب صاحب. کیسے دوسری طرف والے کو تو کوبا کہا گیا, کوبے کا تو نام لے کے حرام کیا. اچھا کوبا کے علاوہ کوئی اور اوزار نہیں بجا سکتے؟ کنین کو حرام کیا. اب بتائیں جو لفظ نام لے کے نبی کریم نے حرام کیا ان کو حلال کر دیں. بانسری کان میں بات دے دی, کنین نام لے کے حرام. کوبا ایک دف کی اجازت ہے نا, اور دف کی اجازت پتا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں دف کو مانتا ہوں. یہ فرمائیے لیکن بات سن لیں, امیر خسرو کو اب حضرت امیر خسرو رحمہ کہیں گے یا نہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں امتی, میں خواجہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. میں کہتا ہوں یہ سارے علماء, یہ سارے مفتیان ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن امتی کا قول فعل عمل حجت نہیں ہو سکتا. حجت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اجماع کیا ہوا؟ اس اجماع تو سارے مسالک کا. حضور آپ کی رائے لے لو. ایک بات تو یہ میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے آج 2 حصوں میں کر دیا. ایک وہ لوگ جو سماع کو سنتے ہیں, ایک جو نہیں سنتے. ہم لوگ تو گناہ گار ہو گئے, ہمیں شیطان نے ورگلایا کیا. لیکن ایک پوری امت مسلمہ کا ایک حصہ جو سماع نہیں سنتا, ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا. یہ تو چیز ہو گئی, یہ تو بہت بڑی چیز انہوں نے بیان فرما دی کہ ان کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. کچھ نہیں بتاتا ہوں آپ کے مسلک کے جو سب سے بڑے عالم اس وقت سمجھ آتے ہیں احمد رضا بریلوی, وہ بھی سماع کی شرط یہ رکھتے ہیں اس کے اندر آلات موسیقی. میں تو آپ کو داد دے رہا ہوں نا کہ آپ نے کم از کم منہ سے ہو سکتے ہیں آلات موسیقی, مطلب کہ آپ منہ سے ترنم سے آپ مجھے بتائیں. ترنم بھی تو وہی حال ہے نا بلال بھائی, ایک ہے منہ سے ڈول کی آواز نکالنا اور ایک منہ سے خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھنا, دونوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. اس کو مثال کے طور پہ نہ لائیے, قرآن اور نئے اس کو نکال دیتے. میں کہتا ہوں قرآن چھوڑیے, نعت کہہ دیں, ان کو نکال دیتے. نہیں ان کو نکال دیتے. مجھے یہ فرمائیے کہ آج آپ کو ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو منہ سے سارے آلات موسیقی بجا سکتے ہیں. وہ حرام ہے اگر منہ سے بجا رہے ہیں. اگر ان کی نقل کر رہا ہے نا آلات موسیقی کی. سنیں میں ایک جو صرف ایک جملہ, یہ جو احادیث یہ پیش کر رہے ہیں یا میں پیش کی ہے میں نے, میں حدیث کو سر آنکھوں پہ ذرا جو حدیث میں نے پیش کیا اس حدیث میں کہ جب وہ 2 بچیاں گا بھی رہی تھیں اور ناچ بھی رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, حضور نے فرمایا چھوڑ دو ان کو کہ آج ان کے عید کا دن ہے. اس میں اس سے پہلے لفظ مزامیر الشیطان بھی ہے کہ یہ تو حضرت ابو بکر کا ہے نا, آپ نے اس کو مزامیر کا شیطان کا کہا نا, نبی نے نہیں کہا. اچھا میری بات, مزامیر الشیطان حضرت عمر کہہ رہے ہیں, حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعد بھی ان بچیوں کو اجازت دی کہ تم گاؤ اس لیے کہ تمہاری عید کا دن ہے. اچھا جہاں پہ ساتھ شادی کے گانے والی نہیں بھیجی تھی وہاں آپ نے تبلیغ کی کہ کیوں نہیں بھیجی؟ ایک شریف آدمی کو بھی بات کرنے دیتے ہیں. کتب صاحب معافی کے ساتھ وقت نہیں مل رہا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جب نکاح ہو تو اس میں دف بجاؤ, کیونکہ دف جو ہے نکاح کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں امتیاز ہے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. نکاح کے حلال اور حرام ہونے میں امتیاز ہے, اسے آپ کیسے حرام کہیں گے؟ اچھا اس کا مطلب یہ بچی عین ثواب لے رہی ہے ڈف بجا کے. اچھا ایک اور بات, شادی کے موقع پہ اگر بجائے تو اس موقع پہ نہیں. بلال صاحب ایک اور بات میں اب حدیث سن لیں, آپ بتا دیں, انہوں نے حدیث بیان کی. ایک بات اور عرض کروں گا جو حضرت نے بھی علامہ صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ حضور نے انگلیاں مبارک اپنے کانوں میں رکھ لی تھی اور صحابی سے کیا فرمایا تھا کہ سنتے جاؤ اور مجھے اطلاع کر دینا. اسے ان سے نہیں کہا کہ تم بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو, سنتے جاؤ. انہیں سننے کی اجازت دی, حکم دیا کہ سنتے بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا. اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنا کوئی آیت نازل ہو رہی ہو, اس وجہ سے رسول کا مقام بالا ہے نا, کیونکہ وہ اعلیٰ اور بالا ہے, اس لیے وہ کمپیریزن نہیں ہے. نبی کی ذات ہمارے لیے حجت ہے. اب ہمارے لیے ہے دوسری بات ہے, علامہ صاحب نے کیا تھا پھر, نبی کے خواص بھی ہوتے ہیں نا, ہر چیز ہمارے لیے سنت اسوہ حسنہ سنت ہے, لیکن حضور کے خواص وہ جن صحابہ کو کہا کہ آپ سن لیں اس کی آواز وہ کیا تھا؟ وہ اجازت تھی سننے کی. اجازت نہیں تھی. نبی کریم نے کانوں میں انگلی دی اور اشارے سے پوچھ رہے تھے جب آواز بند ہو مجھے اطلاع دے. تو وہ سننے والے موجود تھے نا. ایک صحابی ساتھ تھے, اور عبداللہ ابن عمر نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے بانسری کی آواز حرام ہے. ابھی علامہ صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر ایک
بات وہ حرام سن رہے تھے نہ کہنا میں ایسی ایک بات. لفظ آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ بچیاں گا بھی رہی تھی اور ناچ بھی رہی تھی. یہاں سے واضح ہوگی یہ حدیث کہ وہ بچیاں نابالغ تھی. اگر نابالغ میں اب نے کہا نہیں, انہوں نے خود نہیں نابالغ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کہا اچھا اس کا مطلب اب مجھے ہم ان کو جاریہ کہتے ہیں کہ حضور کی جاریہ تھی تو نابالغ تو نہیں تھی, وہ تو حضور کے سے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. بالغ تھی تو پھر تو ناچنا نعوذ باللہ ناچنا بھی جائز ہو گیا. اس حدیث کے اندر ناچنے جائز کی بات نہیں ہوگی, جائز کی بات نہیں. ابھی انہوں نے حدیث اللہ بیان کے کی نبی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ناچنا بھی جائز ہو گیا. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. بلال بھائی نبی کریم کے سامنے اگر بالغ عورت ناچے گی تو پھر اس کو ناچنا بھی جائز اس ہو بات گیا. کو اس سے ملائیں کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں دی, وہ دوسرا صحابی سن رہا تھا. انہوں نے منع کیا. اس میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے. انہوں نے منع کس لیے, علت حدیث کی واضح اس لیے منع نہیں کیا تاکہ مجھے اطلاع دے سکے کہ بر وقت جب موسیقی ختم ہو تب. اس میں کیا, یہ تو صاف واضح ہے کہ تم سنتے رہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک محفلوں میں بیٹھ کے گایا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے. حضرت عثمان تک تو کبھی کسی نے نہیں روکا. بلال بھائی آلات ثابت کرنا ضروری ہے. حالی گناہ کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ آپ ہمارا اختلاف بھی سمجھیں آپس میں. ہمارا آپس میں اختلاف یہ ہے, ہم حالی ترنم کے ساتھ شعر پڑھنا, نعت پڑھنا, شعر پڑھنا, اقبال کی شاعری ترنم کے ساتھ, یہ ابھی علامہ صاحب پڑھے میں سنوں. ترنم ٹھیک ہے, ہاں ترنم کے ساتھ پڑھیں میں سنتا ہوں. ترنم ٹھیک ہے, ہاں جی, لیکن میں اگر یہ ساتھ ہی آلات لے آئیں گے نا, آلات کے ساتھ نہیں. ایک اپنی آپ بیتی سناتا ہوں. ایک بہت بڑے سکالر مفکر تھے, دنیا سے چلے گئے. میں ان کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان زندگی میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. میں جب بیٹھا تو مغرب کی نماز ہو گئی. جب مغرب کی نماز کی انہوں نے امامت کی تو امامت میں قرآن پاک بغیر ترنم کے اس طرح پڑھا کہ دل کرتا تھا نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں. اچھا بعد میں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن غنا سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. من لم یتغنى بالقرآن فلیس منی. اچھا اب پوری دنیا میں غنا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, بیت اللہ شریف میں پڑھا جاتا ہے, مسجد نبی میں پڑھا جاتا ہے. حضور سکھایا جاتا ہے, یہ میں اس کی شہادت دے رہا ہوں, سکھایا جاتا ہے, یوں سکھایا جاتا ہے کہ بلال بھائی یہ حدیث ہے کہ گناہ کے ساتھ نہ پڑھنے والا. اب اگر بندہ انتہا پر چلا جائے تو وہ قرآن کو ترنم سے پڑھنے سے حرام کہہ دیتا ہے. کب؟ یہ تو حدیث ہے یہ گفتگو جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے. یہ علمی گفتگو ہے, اس کا ایمان اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ بیٹا.